سامعین محترم، ڈاکٹر پرویز صاحب نے شکریہ ادا کیا، ہم مقررین کا ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ ہر چند کے اس ذکر کا مقبول ہونا مومنین کی جماعت میں معذرت کے ساتھ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا اگر یہ اس بارگاہ میں مقبول نہ ہو جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور شکریہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہاں سے قبولیت کا اشارہ ہو جائے تو ہم ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں تب بھی ناکافی ہے۔ لیکن اس وقت میں خصوصیت سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا، اس لیے کہ آپ جس ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں مزید ایک تقریر سننے کی، وہ یقیناً قابل ستائش ہے، جبکہ پیش نظر یہ بات ہے کہ کل کا دن معمول کے مطابق مصروفیت کا دن ہے اور آپ حضرات کے لیے یہ تاخیر ایام عزا میں بھی کافی تکلیف دہ ہوتی تھی، نہ کہ اب جبکہ نسبتاً عزا کا موسم تو ابھی جاری ہے اور رہے گا، لیکن بہرطور ضروریات دنیا بھی پیش نظر ہیں، اس لیے کوشش تو ہوگی کہ آپ حضرات کو زحمت نہ دوں، زیادہ طویل کچھ جملے کہی ہوئی باتوں کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ کربلا منزل فکر و نظر، فکر و عمل، اس حوالے سے گفتگو رہی۔ کربلا نے ہمیں کیا کچھ دیا، بہت سی باتیں گوش گزار کی گئیں۔ آج اختتامی مرحلے پر اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ کربلا نے تاریخ کو کیا دیا۔ تاریخ انسان کے ماضی کا تذکرہ، اور تذکرہ بھی پوری انسانیت کا نہیں، بلکہ تاریخ بنیادی طور پر موضوع بناتی ہے، عنوان بناتی ہے حرکت کو، ہلچل کو، تصادم کو۔ سکون تاریخ کا موضوع نہیں ہے، امن تاریخ کا موضوع نہیں ہے۔ جو تاریخ آپ کی نظر سے گزری ہے وہ کسی بھی علاقے، کسی بھی سرزمین کی اور کسی بھی قوم کی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ مورخ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب کوئی مرد جری اٹھے، کسی دوسری قوم پہ حملہ آور ہو، اس کی سرزمین پہ قبضہ کرے۔ وہ یقیناً ایسا جری تاریخ کا موضوع بنے گا۔ کہیں جنگ ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، یہ تاریخ کا موضوع بنے گا۔ لیکن امن و سکون ہے، اور جب امن و سکون ہے تو ظاہر ہے کہ نہ حوادث ہیں، نہ جنگ ہے، نہ خون کا بہنا ہے۔ یہ لمحات تاریخ کی دلچسپی کا سامان نہیں ہے۔ تاریخ چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھتی ہے، بارگاہ خداوندی میں جھکتی ہوئی پیشانیاں اس کا موضوع نہیں ہے۔ تاریخ کو محراب شمشیر تو نظر آ جاتی ہے، لیکن محراب عبادت میں سر بسجود کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ تاریخ کے لیے کٹتی ہوئی گردنیں پسندیدہ موضوع ہیں، لیکن تاریخ
کردار کے ان نمونوں کو موضوع نہیں بناتی جو معاشرے میں راحتیں تقسیم کرنے کا سبب ہیں۔ تلوار سے حیات کی افزائش نہیں ہوتی، زندگیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن کردار کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی زندگی کو پروان چڑھاتی ہے اور دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ لیکن کوئی تاریخ بھی نہ ان کرداروں کا تذکرہ کرتی ہے، نہ ان کی ان خدمات کا ذکر کرتی ہے کہ جو انہوں نے معاشرے کے مضطرب لوگوں کو اطمینان دینے کے لیے، بے چینی کے شکار معاشرے کو سکون عطا کرنے کے لیے اور ایک دوسروں کا خون بہاتے ہوئے لوگوں کو امن کا پیغام دیتے ہوئے جو عمل کیا ہے، اس کو کبھی موضوع بحث تاریخ نہیں بناتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ کا موضوع وہ باہمت بادشاہ بنتے ہیں جو اپنی مملکتوں میں توسیع کریں، وہ فاتحین بنتے ہیں جو مختلف علاقوں کو فتح کر کے اپنے علاقے میں شامل کرتے جائیں، وہ مردہائے میدان موضوع بنتے ہیں جو اپنے مقابل کو اپنی تلوار کی تیز دھار سے قتل کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو معاشرے کے اندر خاموشی سے، صرف اپنے کردار کے حسن سے وہ مرحلے پیدا کر دیتے ہیں جہاں انسان باطل سے منہ موڑ کر خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے، حق کے راستے پہ چلتا ہے، تاریخ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب فاتح جو کچھ کر رہا ہے، وہ جو کچھ تلوار کر رہی ہے، وہ شاید ایک حکمران کے لیے تو مفید ہوگا۔ وہ قوم جس کے مردان میدان جرأت کے مظاہرے کر کے دوسری سلطنتوں کو زیر کر رہے ہیں، وہ قوم کہہ سکتی ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، ہم نے فلاں ملک فتح کر لیا، فلاں علاقہ فتح کر لیا۔ لیکن معاشرے کو کہ ان موضوعات کو تاریخ تو موضوع بنا رہی ہے، کیا یہ موضوعات دین کے موضوعات ہو سکتے ہیں؟ خاص طور پر وہ دین جو مذاہب کی دنیا میں پہلی مرتبہ یہ نعرہ بلند کرے کہ یہ کسی ایک علاقے کا دین نہیں ہے، ایک خاص جغرافیے میں رہنے والوں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین تمام انسانوں کے لیے، جو تمام انسانوں کے لیے، جو عالمگیر بن کر دین آیا ہے، اس دین کے لیے ان فاتحین کا کردار کبھی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہر فاتح اس قوم کا تو ہیرو ہوتا ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس قوم کا مجرم ہوتا ہے جس کو وہ فتح کر رہا ہوتا ہے۔ فاتح جہاں فتح کی بنیاد رکھتا ہے، وہیں اپنے خلاف مفتوح قوم میں نفرتوں کا بیج بوتا ہے۔ اس کی تلوار کی کاش سے جو فصل تیار ہوتی ہے، وہ نفرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا اظہار نہ ہو سکے، تلوار کے قوت سے خوف زدہ قوم رد عمل ظاہر نہ کر سکے، لیکن یہ نفرت کا بیج دلوں کے اندر پروان چڑھتا رہتا ہے اور وہ قومیں اس کا رد عمل مظاہرہ کرتی ہیں۔ بے پناہ مثالیں ہیں دنیا کے واقعات میں۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، واقعہ حرہ۔ یزید نے، مدینے کے لوگوں نے بغاوت کر دی، یزید کی سلطنت کا تقریباً آخری سال ہے، بغاوت کر دی یزید کے کردار کے پیش نظر، واقعہ کربلا کے زیر اثر انہوں نے احتجاج کی آواز بلند کی اور اپنے طور پر مقامی گورنر کو ہٹا کر، وہاں پر مروان ابن حکم کا زمانہ تھا، اس کو نکال دیا گیا اور یہاں پر عبداللہ ابن حنظلہ ایک صحابی زادے تھے، ان کو اپنا امیر بنا لیا گیا یزید کے مقابلے میں۔ یزید نے ان کے سدباب کے لیے جو فوج بھیجی وہ شام کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ کربلا میں جو گئے تھے وہ کوفے کے لوگ تھے، لیکن جو مدینے پہ حملہ ہوا وہ شام کی فوجیں آئیں۔ یہ شام کون سا ملک تھا؟
مسلمانوں کے جانے سے پہلے یہاں عیسائیت تھی. یہ پورا علاقہ بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا، رومن امپائر کا حصہ تھا. اس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا. تو یہاں پر اب یہ قبضہ کرنے والے کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص قیادت کر رہے تھے، اور نامزد گورنر کے طور پر ابو سفیان کا بیٹا یزید بھیجا گیا تھا، جو شام کا حکمران بنا، اور یزید کے بعد معاویہ کی باری آئی. اب یہاں پر جس نے بھی اسلام کا نام لیا وہ اسلام کردار کے ذریعے سے متعارف نہیں ہوا، وہ اسلام تلوار کے ذریعے سے متعارف ہوا. وقتی طور پر عیسائیت کو شکست فاش ہوئی. جو سب سے بڑا عبادت خانہ، جو سب سے بڑا گرجا شام کے اندر موجود تھا، اسے مسلمان حکمران نے اپنے دربار کا اسٹیٹس دے دیا. آج بھی جب آپ جا کے اس مسجد کو دیکھتے ہیں جس کو مسجد امیہ کہا جاتا ہے، اس مسجد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے گرجا تھا، چونکہ حضرت یحییٰ کی وہاں پہ قبر ہے، اور حضرت یحییٰ جان دی بیپٹسٹ کی حیثیت سے عیسائیت کے لیے بڑی محترم ہستی تھے. اس علاقے میں عیسائیوں کے لیے اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا جیسا دمشق کا وہ مقام تھا جہاں حضرت یحییٰ کی قبر تھی. چنانچہ دنیائے عرب کا سب سے بڑا عبادت خانہ وسعت کے اعتبار سے یہی جگہ تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں کہ یزید کے دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، تو اس حال کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حال اس وقت عرب کی دنیا میں اتنا بڑے حال کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. اسی حال میں اس بات کی گنجائش تھی کہ جہاں 700 آدمی بیٹھ سکیں. اب عبادت خانہ شاہی دربار بن گیا. بظاہر عیسائیت کو شکست ہو گئی، بظاہر خلیفہ جو وہاں پہ حکمران ہے وہ اسلام کا دعوے دار ہے، اور ہر طرف اسلام کا چرچا ہے. مسجدوں میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں اور اللہ اور رسول کا نام بھی لیا جا رہا ہے. لیکن یہاں عیسائیت کو کردار نے شکست نہیں دی تھی، تلوار نے شکست دی تھی. جب شام کی فوج پہلی مرتبہ مدینے گئی اور مدینے پہ حملہ آور ہوئی، مدینے کے لوگوں کی شکست فاش ہوئی، تو اس کے بعد جو واقعات مدینے کے اندر ہوئے ہیں وہ آج تک تاریخ کے صفحات پر ایک سیاہ دھبا ہیں. حملہ آور فوج نے مدینے میں ہر قابل احترام چیز کو خاک میں ملا دیا. سب سے مقدس جگہ مسجد نبوی ہو سکتی تھی، شاہی فوج کے گھوڑے اس مسجد نبوی میں باندھے گئے جو وہاں پر اپنی غلاظت سے مسجد کے صحن کو آلودہ کرتے رہے. وہاں پر صحابہ کرام جن کے احترام کے مسلمان باتیں کرتا ہے، ان صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کو بھی انہوں نے اپنی ملکیت سمجھا. اور رسول کے مدینے میں وہ جرائم ہوئے کہ جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں. بتایا گیا کہ اس حملے کے سال بھر کے دوران 1000 ایسے بچے پیدا ہوئے کہ جو اپنے باپ کے نام سے ناواقف تھے. یہ طرز عمل کوئی مسلمان فوج، چاہے وہ کسی بادشاہ کی کتنی وفادار کیوں نہ ہو، اگر کوئی کلمہ گو ہے تو کم از کم مسجد نبی میں پہنچ کر ایک مرتبہ تو دل جھجکے گا کہ یہاں اس کا احترام کرے اگر وہ کلمہ گو ہے. یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رد عمل ظاہر کیا؟ جناب والا، یہ وہ مسلمان تھے جن کو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا تھا. بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل سے نفرت نہیں نکل سکی تھی، اور نفرت نہیں نکلتی. اب اگر تاریخ صرف فاتحین کو موضوع بناتی ہے تو یہ فاتحین جو کچھ بھی کریں گے وہ دین کا نمائندہ نہیں ہوگا، کیونکہ دین ظاہر ہے دلوں کے جیتنے کا نام ہے، نفرت پھیلانے کا نام نہیں ہے. اور وہ دین جو کہہ رہا ہے کہ یہ عالمگیر دین ہے، اس سے پہلے کوئی دین عالمگیر ہونے کا مدعی نہیں ہے تاریخ میں. آج چاہے عیسائیت کی تعداد بہت بڑی ہو، لیکن جس وقت عیسائیت آئی تھی اس وقت تو حضرت عیسیٰ کا ارشاد یہی تھا کہ میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہوں. آج بھی یہ جملہ حضرت عیسیٰ سے متعلق کا ارشاد یہ انجیل کے بیانات میں موجود ہے کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں جو گمراہیاں آ گئی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے آئے تھے.
اور ویسے بھی کسی عالمگیر مذہب کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ایک طرز زندگی دے سکے، ایک معاشرت دے سکے، لائف اسٹائل دے سکے۔ عیسائیت میں سرے سے عمل کا گوشہ بالکل خالی ہو گیا، اب وہ چاہے بعد والوں کی کارستانی ہو یا حضرت عیسیٰ کی اپنی ترجیحات ہوں، پوری عیسائیت صرف عقیدے پہ بیس کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق جو بھی عقیدہ ہو، خدا کا بیٹا مانیے، تثلیث کے نظام کو مانیے کہ تین میں کا ایک ہیں حضرت عیسیٰ، جو بھی چاہے ان کے عقیدے کے متعلق مانے، عمل کا کوئی گزر نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ فقہ کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، وہ یہودیت میں ہے، اسلام میں ہے، لیکن حلال حرام کا کوئی تصور عیسائیت میں نہیں ہے۔ جو معاشرت کا کوئی نظام نہ دے سکے، وہ تمام دنیا کے انسانوں کو صرف فکر کی بنیاد پر، صرف عقیدے کی بنیاد پر ایک گروہ میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ سوسائٹی بنانے کے لیے سوسائٹی کا نظام چاہیے، سوشل لائف کیسے گزاری جائے، اگر اس کا کوئی قانون نہیں جو دیتا، وہ عالمگیر مذہب نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں یہ پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف اسلام تھا جس نے سب سے پہلے عالمگیریت کا نعرہ بلند کیا۔ اس سے پہلے خدا بھی قوموں کا اپنا اپنا ہوتا تھا، اور مذہب بھی مختلف لوگوں کا اپنا اپنا، جغرافیائی حدود میں یا تاریخی حدود میں ایک نسل کے ماننے والے وہ اپنا اپنا خدا رکھتے تھے، اپنا اپنا نظام رکھتے تھے۔ یہ پہلا تھا مذہب جو کہہ رہا تھا کہ ہم عالمگیر مذہب ہیں۔ اس عالمگیر مذہب کو عالمگیر ہونے کے لیے پوری دنیا کو فتح بھی کرنا تھا، لیکن وہ فتح اگر تلوار کی ہوتی تو وہ کبھی عالمگیر مذہب بن ہی نہیں سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی فتح دلوں کی فتح ہوتی، ذہنوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا، اس کو تفریق مٹانا ہوتا کہ کوئی قوم کسی قوم سے صرف نسلی بنیاد کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی، پست نہیں ہو سکتی۔ اس عالمگیریت کے لیے محبت کا پیغام دیا جا سکتا تھا، تلوار کے ذریعے پہنچنے والا نفرت کا پیغام اگر دیا جائے گا تو کوئی معاشرہ عالمگیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کا موضوع فاتحین یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ بیک وقت پوری دنیا کے ہیرو ہو سکیں، کسی ایک جماعت کے ہیرو ہیں۔ اب ایسی صورت میں تاریخ کبھی بھی دین کی خدمت نہیں کر سکتی تھی۔ جتنی بھی تاریخ ہوگی وہ صرف فاتحین کا ذکر کرے گی۔ اس مرحلے پر امام حسین علیہ السلام نے ایک واقعہ دنیا کے سامنے آیا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ اس کربلا میں بھی تلواریں چلیں، اس کربلا میں بھی گردنیں کٹیں۔ بظاہر جو کچھ فتوحات ظاہری میں ہوتا ہے وہ سارے عمل کربلا میں بھی ہوئے۔ اب یہ جو کچھ ہوا تھا اس نے مورخ کو مجبور کیا کہ اس واقعے کو بیان کرے۔ بظاہر یہاں ہلچل بھی تھی، یہاں حرکت بھی تھی، یہاں وہ سکون نہیں تھا، اور یہی تاریخ کا موضوع ہوتا ہے۔ چنانچہ کربلا کو موضوع بنانا تاریخ کی ضرورت بن گئی، اور صرف یہ ایک وجہ نہیں تھی۔ کربلا اس لیے بھی تاریخ کا موضوع تھا کہ یہ دنیا کی پہلی اور آخری جنگ ہے جس میں ایک اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی فوج کے ساتھ ایک بے سر و سامان چھوٹے سے قافلے سے ٹکرائی۔ اس چھوٹے سے قافلے سے ٹکر کے نتیجے میں اصولاً اگر تاریخ اس واقعے کو آج یاد رکھتی یا دنیا یاد رکھتی تو صرف اس حد تک یاد رکھتی کہ اتنے آدمی تھے جن کو مار دیا گیا۔ جب کبھی کوئی بڑے گروہ سے تصادم ہو اور اس کے اندر کچھ لوگ مارے جائیں، بہت سے موقع ہوتے ہیں، کہیں ہنگامہ ہو گیا، مجمع تھا بہت بڑا، اس میں کچھ لوگ پیروں تلے کچلے گئے، تو یہ پیروں تلے کچلے جانے والے لوگ صرف گنتی ہوتے ہیں، عدد ہوتے ہیں۔ 50 آدمی مر گئے، 40 آدمی مر گئے۔ یہ اجتماعی موتیں صرف عدد کے اعتبار سے یاد رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ ہر فرد کو الگ الگ بیان کیا جائے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قیادت کا بے پناہ معجزانہ کارنامہ ہے کہ آپ کا یہ چھوٹی سی جماعت اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں اگر تصادم ہوتا تو زیادہ سے زیادہ آج وہ گنتی دہرائی جاتی، اتنے آدمی حسین کے ساتھ تھے، سب مارے گئے۔ لیکن حسین نے جنگ کو اس انداز سے لڑا ہے کہ امام کے کسی کردار کا کوئی شعبہ چھپنے نہ پائے۔
جتنے میدان میں گئے مارے گئے بظاہر ایک ہی واقعہ ہوا نا، سب گئے شہید ہو گئے، لیکن جب ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو عباس ایک الگ کردار ہے، علی اکبر ایک الگ کردار ہے، ارے 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ایک کردار ہے۔ یہ بھرپور کرداروں کا یوں نظر آنا، یہ امام حسین کی غیر معمولی قیادت تھی۔ اور یہ بھی کمال تھا کہ حسین نے صرف اپنی فوج کے ایک ایک سپاہی کو پوری طرح انتہائی تیز روشنی میں دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا ہے، بلکہ جو اپنے مقابل دشمن تھے ان کے کردار کو بھی نمایاں کر دیا۔ اب ابن زیاد شک و شبے میں الجھا ہوا، اپنے فیصلے کے اوپر پریشان ایک شخص نظر آتا ہے، شمر شقاوت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہوا ایک الگ کردار نظر آتا ہے، حرملہ جو 6 مہینے کے بچے پہ تیر چلا رہا ہے وہ ایک الگ کردار نظر آتا ہے۔ کیا کہنے حسین تیری قیادت کے کہ تو نے اپنے ہر عظیم سپاہی کے عظیم کارنامے کو بھی نمایاں کر دیا، اور دشمن کے اندر جو انسان دشمنی پائی جاتی تھی اس کے بھی ہر کے کردار کو الگ الگ دکھا دیا۔ لیکن جناب والا، اس سے بھی بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی جماعت بے سر و سامانی کے ساتھ میدان میں آئی، اتنی بڑی قوت سے ٹکرائی، حکومت بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، تعداد بھی ہے، سب کچھ وہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ تمام چیزیں جو فتح کی علامت ہوتی ہیں وہ سب یزید کے ساتھ ہیں، اور بظاہر شکست کا جتنا سامان ہے وہ امام حسین کے ساتھ۔ اگر اتنی چھوٹی سی جماعت اتنی بڑی قوت سے ٹکرائے اور نتیجے میں بڑی قوت اپنے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی نہ حاصل کر سکے، اور حسین جتنے مقصد ہیں وہ حاصل کر لیں، اور یہ کامیابی، یہ حسین کی یہ کامیابی کسی معجزے کی محتاج نہ ہو، کسی غیر معمولی قوت کا مظاہرہ نہ ہو، پوری کربلا کی جنگ انسانی حدوں میں رہ کے لڑی گئی ہے۔ معجزوں کو دخل دینے کی اجازت نہیں تھی کربلا میں، یوں بھی منزل امتحان تھی، تو امتحان میں یہ خارجی امداد ہے کہ وہ قوتیں جو دوسرے انسانوں کو حاصل نہیں ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے۔ نہیں، پوری لڑائی انسانی حدود میں رہ کے ہوگی، انسانی حدود میں رہ کر ہونے والی یہ لڑائی ہے، اس میں ایک چھوٹی سی جماعت کی اتنی بڑی کامیابی پوری دنیا کے لیے، اور خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اپنی چھوٹی سی جماعت سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کربلا بار بار کہہ رہی ہے آؤ ہم سے سیکھو کہ کیسے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہونے پر فتح پائی جا سکتی ہے۔ اب یہ فتح سارے تو مارے گئے، پھر فتح کیسی تھی؟ جناب والا، فتح مارے جانے والوں کی تعداد کے پابند نہیں ہوتی، فتح مقصد کی تکمیل کا نام ہے۔ جو مشن لے کے نکلا ہو انسان، اس کے حصول کا نام ہے۔ اب اس وقت حسین کا مشن کیا تھا اور کیسے حاصل ہوا، یہ ساری باتیں گوش گزار کی جا چکی ہیں۔ اب صرف یہ دیکھیے کہ یہ فتح کیسی فتح تھی۔ 2-3 علامتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ فاتح دنیا میں اپنے اس کارنامے کو، یہ کارنامہ ہے نا، فخر کی بات ہے، وہ فخریہ بیان کرتا ہے، نشر کرتا ہے، میں نے یہ میدان مارا، میں نے یہ کام کیا، فلاں کو شکست دی، یہی کہتا ہے نا۔ بیان کرنا، اعلان کرنا، یہ فاتح کی نشانی ہے۔ اور جو شکست کھاتا ہے وہ چاہتا ہے یہ ذکر نہ ہو، پردہ ڈال دیا جائے۔ اب مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، خود دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کون اس واقعے کو چھپانا چاہ رہا ہے اور کون اس واقعے کو فخر سے بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، فتح کامیابی کی ایک اور بہت بڑی پہچان ہے۔ یہ کامیابی جہاں ہوتی ہے
وہاں جن لوگوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو کامیابی میں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کسی صورت سے ہمارا بھی نام آ جائے، ہم بھی شامل ہو جائیں. اور اس کے برعکس جہاں شکست ہوتی، تیزی سے گزر رہا ہوں، مثالیں اور تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، جہاں شکست ہوتی ہے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوشش کی جاتی کہ یہ ذمہ داری کسی اور پر ڈالی جائے. یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا. جہاں طرز استدلال یہ ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا تھا، یا فلاں چیز مجھے وقت کے اوپر نہیں مل سکی، اس کی وجہ سے ایسا واقعہ ہو گیا، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ شکست کی کہانی ہے. جہاں ذمہ داری دوسرے پہ منتقل کی جائے لازماً وہ شکست کا تذکرہ ہے. اور جہاں کسی واقعے کو چاہے حصہ نہ ہو تب بھی خواہش ہو کہ یہ میرے حصے میں آ جائے، تو یہ فتح کی داستان ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ یزید کہہ رہا ہے خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ اس نے امام حسین کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا. اور پھر ابن زیاد نے اس وقت کہا تھا کہ اچھا اب آج اپنے آپ کو پاک باز بنا رہا ہے، اگر یہ نہ کہتا تو مجھے کیا ضرورت تھی، میرا حسین سے کیا جھگڑا تھا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کرتا. یعنی یزید ذمہ داری ابن زیاد پہ ڈال رہا ہے، ابن زیاد ذمہ داری یزید پہ ڈال رہا ہے. اور جو کربلا میں نہیں شریک ہو سکتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اجداد کربلا میں حسین کے غلاموں میں شامل تھے. بہت سے لوگوں نے اس نوعیت کے دعوے کیے ہیں کہ ہم کربلا میں ہم نہیں تھے، ہمارے بزرگ تھے. بزرگ کیسے تھے؟ ہم کوئی غلام جس کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں یہ بلوچی قوم ہمارے یہاں ایک پائی جاتی ہے، وہ انہوں نے ان کے سردار دودہ خان نے ایک مقالہ لکھا، کوئی 52 پیجز کا ایک لمبا چوڑا مقالہ تھا. وہ ساؤتھ ایشیا فاؤنڈیشن کے نام سے برطانیہ میں ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، تو وہاں انہوں نے اپنا مقالہ پبلیکیشن کے لیے بھیجا تھا. وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بلوچی قوم ہیں، در حقیقت امام حسین السلام کے ساتھیوں میں سے کسی کا ایک غلام تھا جس کا نام بلوش تھا. عربی میں چونکہ چے کی آواز نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ وہاں اس کو بلوش کہا جاتا تھا، اصل میں اس کا نام بلوچ تھا. ہم اس بلوچ کی اولاد ہیں. واقعہ اپنی جگہ تاریخی ہو، حقیقت ہو یا نہ ہو، یہ تو پتہ چل گیا کہ حسین سے ربط نہ ہو، حسین کے انصار سے ربط نہ ہو، حسین کے غلاموں سے بھی کوئی ربط ہو جائے تو دنیا کہتی ہے ہم ان میں شامل ہیں. تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وسائل کے بغیر کامیابی حاصل کرے تو اس کے لیے حسین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور مثال ہے ہی نہیں. یہ کام ہے ماہرین جنگ کا کہ وہ حسین کی اسٹریٹجی کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر سوچیں کہ بے سر و سامانی میں کیسے کامیابی حاصل کی جاتی ہے. وہ تمام عوامل جو شکست کے عوامل ہوتے ہیں ان کو فتح کے عامل میں کیسے بدلا جاتا ہے. کٹی ہوئی گردنیں فتح کی علامت بن جائیں، قید و بند فتح کی ذریعہ بن جائے، بازاروں میں پھرایا جانا فتح کی بنیاد بن جائے. یہی ذرائع تھے نا حسین کے. ان ذرائع سے کامیابی حاصل کرنے نے دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ عمل فراہم کر دیا کہ اب جسے کامرانی چاہیے وہ حسین سے سیکھے کامرانی کیسے حاصل ہوتی ہے. چنانچہ مورخ مجبور ہے کہ کربلا کا ذکر کرے. تاریخ طبری بڑی احتیاط سے کام لے، پھر بھی کم از کم 12 صفحے وہ واقعہ کربلا کے بیان کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں. البدایہ والنہایہ ابو الفدا ابن کثیر کی تحریر، وہ بہت ہی سخت مزاج ہیں اور بنو امیہ کے بہت بڑے وکیل ہیں، لیکن کم از کم 2-3 صفحے وہ بھی دینے پہ مجبور ہو جائیں. مورخ مجبور ہو گیا کہ واقعہ کربلا کا ذکر کرے. اب جناب والا واقعہ کربلا کا ذکر ہو جانا یہی ایک کارنامہ ہے. ایک اتنی بڑی سلطنت نے چند لوگ تھے، ان کو قتل کر دیا، ان کے اوپر اپنی فوج بھیجی، انہوں نے ان کو ختم کر دیا، ان کے سارے افراد خاندان گرفتار ہو گئے. اصولاً ہماری سامنے بہت سے اور واقعات ہیں کہ جہاں لوگ میدان میں گئے، جام شہادت نوش کیا، یا ایسے لوگ تھے. ایک فق کا واقعہ کہلاتا ہے جس کے اندر تقریباً کربلا کی تعداد کے برابر ہی کے لوگ بالکل اسی طرح سے مارے گئے جیسے کربلا میں سب کو مارا گیا تھا. یہ بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اولاد امام حسن سے، لیکن اس واقعے کا آپ کے ذہنوں میں نام تک بھی نہیں ہے. کربلا کو تاریخ کا موضوع بنا دینا یہ حسین کا کارنامہ.
یہ تو اپنی جگہ کارنامہ ہے، لیکن ابھی تک محراب عبادت کا ذکر تاریخ کربلا تاریخ نہیں ہے، ابھی تک اللہ کے حضور میں سجدہ ریزیاں یہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے۔ کربلا میں امام حسین نے کہا کہ اچھا جو موضوعات اسلام کے ہیں تاریخ آج تک اس سے گریزاں رہی ہے اور وہ چیزیں اپنا موضوع بناتی رہی ہے جو اسلام کے منافی ہیں، فاتحین کا تذکرہ، ان کی تلواروں کا تذکرہ، ان کے ظلم و ستم کا تذکرہ، ان کے دوسرے قوموں کو غلام بنانے کا تذکرہ، یہ سب اسلام کے منافی تھے۔ حسین نے ایک جنگ لڑی، اس انداز سے لڑی کہ دین کے عوامل قدم قدم پہ نظر آنے لگے۔ نماز ظہر ہو رہی ہے، اب مورخ واقعہ کربلا کا ذکر کرے، اس نماز ظہر کے تذکرے کو چھوڑ نہیں سکتا کہ جہاں دو جوانوں نے حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم پہ تیر برداشت کیے، حسین کو نماز پڑھنے کے لیے موقع فراہم کر دیا۔ کربلا اس سجدے کا بیان ہے کہ جو حسین نے آخری موقع پہ کیا۔ سجدے تو تاریخ کا موضوع نہیں ہوتے، حسین نے اس انداز سے سجدہ کیا کہ تاریخ اس سجدے کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ باہمی رشتے، بہن بھائی، کہہ دیا گیا کہ حکومت کا تو کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں، حکمران کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا، اس کی سارا رشتہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں سارے رشتوں کی نفی کی جائے، کربلا کا ذکر ہے، پتہ چلتا ہے بہن بھائی سے کیسے محبت کرتی ہے، باپ کے اوپر بیٹے کے سلسلے میں کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، بیٹے پہ باپ کے سلسلے میں کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ کس طرح وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ کردار کے پہلو جو کبھی موضوع بحث نہیں تاریخ کے بنے، وہی کردار اب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ نتیجہ یہ ہے، بات کو سمیٹ دوں کہ نتیجہ یہ ہے کہ پوری وہ چیز جس کو تاریخ اسلام کہا جاتا ہے، وہ بادشاہوں کے تذکرے، فاتحین کے تذکرے، اس میں اگر کربلا نکال دیجئے تو مسلمانوں کے پاس کچھ اور نہیں ہے جو پوری دنیا کے سامنے بطور ہیرو کے پیش کر سکے۔ لبیک یا حسین، 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 علیہ الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت عمر کے زمانے میں بہت سی فتوحات ہوئیں، مورخ نے ان فتوحات کا تذکرہ کیا، دوسری قوموں کا رد عمل کیا ہے، اس سے بحث نہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ایک بات کہی گئی کہ اسکندریہ مصر کے اندر بہت بڑا کتب خانہ تھا۔ حضرت عمر تک اطلاع پہنچائی گئی کہ جناب یہاں بہت سی کتابیں جمع ہیں، تو حضرت عمر نے ایک بڑا بنیادی اصول دے دیا مسلمانوں کو کہ ان کتابوں میں جو کچھ ہوگا یا تو قرآن کے اندر ہوگا، یہ قرآن کے مطابق ہوگا، یا قرآن کے خلاف ہوگا۔ اگر ان کے اندر جو کچھ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے تو پھر ان کتابوں کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن پہلے سے موجود ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر جو چیزیں ہیں قرآن کے خلاف ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کتابوں کو باقی نہیں رہنا چاہیے، چنانچہ ان کتابوں کو جلا دیا جائے۔ مورخ نے کہا کہ 9 مہینے تک جتنے حمام تھے جو غسل کے لیے پانی گرم کر کے پبلک کی طرف سے، وہ بعض اداروں کی طرف سے پرووائڈ کیے جاتے تھے، ان حماموں کے لیے، ان غسل خانوں کے لیے ایندھن کا کام، یہ فیول کے طور پر یہ کتابیں جلائی جاتی رہیں۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر ہمارے اپنے ایک بہت بڑے عالم جناب آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں، یہ الزام غلط ہے، یہ الزام غلط ہے۔ شبلی نعمانی نے بھی کہا، ایک ہندوستان کے مصنف، انہوں نے کہا کہ یہ الزام غلط ہے، لیکن وہی شبلی نعمانی جو اس الزام کو غلط بتا رہے ہیں، ان کی کتاب شعر العجم، جس کے اندر جو شعراء ہیں ایران سے متعلق فارسی زبان کے شعراء اور ادیب، ان کا تذکرہ ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا ایرانی ادب ہم تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس کو نہیں رہنے دیا۔ جو الزام اسکندریہ میں لگایا گیا تھا اس کا تو دفاع ہوتا رہا، یہاں خود اعتراف ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے ماضی کا کوئی ادب نہیں رہنے دیا۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں الزام غلط ہوں گے، یہ قصور نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن الزاموں کی موجودگی وہ رد عمل بتا رہی ہے جو مفتوح قوم فاتح کے خلاف رکھتی ہے۔ وہ ان پہ الزامات لگاتے ہیں، ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مسجد ہندوستان میں نظر آ جائے
کہ جو کسی اعتبار سے کوئی ماضی سے نسبت رکھتی ہو، حضرت رام کس وقت پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، تاریخی طور پر کوئی شخصیت تھے بھی یا محض ایک اساطیری ذات ہیں، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہندوستان پورا الزام لگا رہا ہے کہ بابری مسجد جس کو کہا جاتا ہے، جسے بابر نے فتح کر کے مسجد میں شکل دے دی تھی، وہ رام چندر جی کی جائے پیدائش تھی۔ یہ الزام بتا رہے ہیں کہ مفتو کبھی بھی فاتح کو معاف نہیں کرتا، سچا یا جھوٹا اس پہ الزام لگاتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اب اگر کربلا کا واقعہ نہ ہو تو مسلمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی نہ کسی قوم کی طرف سے شکایت کا ایک محضر ہے، ایک اعلان ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ مسلمانوں نے یہ کیا، آپ نے کہا ہم نے اتنے آدمی مارے، اتنے علاقہ فتح کر لیا، اس نے کہا ہمارے اتنے آدمیوں کے قاتل ہیں یہ، ہماری اتنے زمین کے غاصب ہیں یہ، شکایت ہوئی نا۔ آپ جس کو کارنامہ کہہ رہے ہیں دنیا اس کو آپ پہ الزام کے طور پر بتا رہی ہے۔ صرف ایک کربلا ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ باوجود اس کے کہ اس میں بھی تلواریں چلتی ہیں، اس کے اندر بھی گردنیں کٹتی ہیں، لیکن یہ واقعہ ایسا تھا کہ مذہب کے تمام دین کے سارے موضوعات کو بھی اپنے اندر شامل کیا اور پوری دنیا کے لیے اس قابل قبول بھی ہے۔ اسی قابل قبول ہونے کا نتیجہ ہے نا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری کتنی قومیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی شکل میں ذکر حسین کو بجا لا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کم از کم ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ماضی میں بھی تھا، جو اب موجودہ پاکستان ہے، اور اب بھی وہاں پہ بھی موجود ہیں اور ہندوستان بھی موجود ہیں۔ ابھی 2 فلمیں خاص طور پر آئیں کہ ایک پاکستان میں عمر کوٹ کے مقام کے ہندو وہ کس اہتمام سے ذکر حسین کرتے ہیں، اور ایک اور فلم آئی جس میں ہندوستان میں باندرا ضلع ہے، وہاں کے ہندو کس اہتمام سے باقاعدہ امام بارگاہ بنائی ہوئی ہے کسی ہندو نے، اور وہاں پر باقاعدہ مجالس کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کوئی اور حکمران جس پہ مسلمان بڑا ناز کرتے ہیں، اتنا بڑا فاتح ایک ایک دن میں 9 شہر فتح کرتا تھا، بتائیے یہ جو فاتحین کی فہرست ہے کوئی ایک فاتح ہے جس کا قصیدہ کسی دوسری قوم نے پڑھا ہو؟ حسین نے تاریخ کو پہلی مرتبہ دین کی طرف توجہ دینا سکھا دیا، اور اس انداز سے تاریخ کو یہ بابتا کیا کہ اب تاریخ کہہ سکتی ہے کہ اسلام بین الاقوامی مذہب ہے، بشرطے کہ وہ حسین کے در سے حاصل ہو۔ فاتحین کے در سے حاصل ہونے والے میں بین الاقوامیت نہیں ہے، لیکن حسین بین الاقوامیت کا پیغام دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو بین الاقوامیت کا پیغام، جو انسان کی سب سے زیادہ گداز پیدا کرنے والی حس ہے، وہ حس ہے غم کی حس۔ حسین کا پیغام دل کے راستے سے اترتا ہے، ذہنوں تک جاتا ہے، دلیلوں کے ذریعے نہیں، جذبہ بن کے اترتا ہے۔ بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ کربلا ایک احساس ہے، اور یہ احساس منتقل ہوتا ہے دلوں سے دلوں تک۔ آج محرم کی 12 تاریخ ہے، جو کچھ آج کربلا میں ہوا وہ تذکرہ ابھی میرے بھائی سے آپ سماعت فرما چکے، لیکن یہ 12 تاریخ کا ایک باب ہے، 12 تاریخ کا ایک اور صفحہ ہے، ایک اور منزل ہے۔ 11 محرم دوپہر تک عمر ابن سعد کی فوجیں اپنے آدمیوں کو دفن کرتی رہیں، جتنے فوجی ان کے مارے گئے تھے ان کے دفن کا اہتمام ہوتا رہا۔ اس کے بعد جتنے شہداء تھے ان کے سر کاٹے گئے۔ خیال رہے کہ امام حسین السلام کی فوج کے جتنے سپاہی تھے ان کے سر 10 محرم کو نہیں کاٹے گئے ہیں۔ امام نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ یوں سمجھیے کہ شہداء کے احترام کی ایک گویا تعلیم تھی امام حسین کی طرف سے۔ اپنے کسی شہید کو گھوڑے سے گرا، قتل ہوا، قبل اس کے کہ اس کی گردن کاٹی جائے امام یا امام کے ساتھی پہنچ جاتے تھے، دشمن کے نرغے سے لاش کو چھین کر لے آتے تھے اور گنج شہیدہ میں لا کے رکھ دیتے تھے۔ روایات میں 2 افراد کا ذکر ملتا ہے جن کے سر روز عاشور کاٹے گئے ہیں۔ ایک حضرت حبیب ابن مظاہر تھے جو لڑتے لڑتے دشمنوں کے بہت انٹیریئر میں ان کی فوجوں کے بالکل پیچھے کے حصے تک پہنچ گئے تھے، اور وہاں ان پہ اچانک حملہ کر کے
جب انہیں گھوڑے سے گرایا گیا تو بنو تمیم کا ایک شخص تھا کہ اس نے اس وقت حضرت حبیب کا سر کاٹ لیا تھا. حضرت حبیب کا سر میدان میں کاٹا گیا, اور دوسرا سر اس کا کاٹا گیا جو ہر لاش کو سر کٹنے سے بچانے کا اہتمام کر رہا تھا. وہ حسین مظلوم کا سر تھا جو بعد شہادت فوراً کاٹا گیا. امام حسین کا سر اسی دن روز عاشوری خولی ابن اصبہی کے ہاتھوں بھیج دیا گیا ابن زیاد کو, یہ خبر دینے کے لیے کہ امام حسین السلام شہید کر دیے گئے, ہم نے گویا کربلا کی جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے. اطلاع کے طور پر امام حسین کا سر ساتھ بطور سند و ثبوت کے بھیجا گیا شب عاشور. باقیوں کے سر 11 محرم کو کاٹے گئے, اور کاٹنے کے بعد کیا کیا گیا کہ جس قبیلے کے آدمیوں نے مل کر یا تنہا کسی کو شہید کیا تھا وہ سر اس قبیلے کے حوالے کیا گیا. یہ فلاں قبیلے کو یہ 10 سر, یہ 5 سر اس قبیلے کے, 4 سر اس قبیلے کے. یہ کیوں بانٹے گئے کہ یہی سر ان کو انعام ملنے کی بنیاد بنیں گے. اس مرحلے پر ایک شخص نام حرملہ آگے بڑھا اور اس نے ابن زیاد سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو نے سب کو تو انعام لینے کا وسیلہ دلا دیا, سر دلا دیے, میرے مقتول کا سر کہاں ہے؟ میں یہ انعام کیسے حاصل کروں گا؟ عمر ابن سعد نے پوچھا تیرا مقتول کون سا تھا؟ کہا بھول گیا, تو نہیں تو کہا تھا حسین کے کلام کو قطع کرو. حسین کی آغوش میں ایک بچہ تھا جسے میں نے تیر سے مارا تھا. حکم ہوا تلاش کرو. گنج شہیدہ میں پڑی ہوئی لاشوں میں بچے کو ڈھونڈا گیا, نہیں ملا. جلے ہوئے خیمے کی راکھ میں ڈھونڈا گیا, بچہ نہیں ملا. کسی نے کہا کہ حسین علی اصغر کی شہادت کے بعد اس کو گود میں لے کے خیموں کے پیچھے گئے تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو دفن کر دیا گیا ہو. اب نہ خیمے تھے نہ خیمے کے پیچھے کا کوئی علاقہ تھا, تو اب کیا کیا جائے؟ اب حکم ہوا کہ نیزے برداروں کی کوئی 50 نیزے بردار قطار میں کھڑے کر دیے گئے. کہا ایک ایک قدم آگے بڑھتے جاؤ, نیزے کو زمین پہ مارتے جاؤ. ایک نیزے بردار نے زمین میں نیزہ مارا تو زمین ذرا گہرائی میں نیزہ چلا گیا, واپس نکلا تو جیسے علم کی وہ پنجہ ہوتا ہے اس انداز سے علی اصغر کی لاش بلند ہو گئی. سر قلم ہو گئے بزرگان محترم. اس کے بعد 11 محرم کو ہی اب اہل حرم کو رسیوں میں گرفتار کر کے اونٹوں پہ, برہنہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا, اور یہ طے ہوا کہ ان کو کوفے لے کے چلتے ہیں. کوفہ کم و بیش 40 اور 50 میل کے درمیان کا فاصلہ تھا. یہ قافلہ ظہر کے وقت روانہ ہوا, جب کوفے پہنچا ہے تو رات ہو چکی تھی. یہ قافلہ جا کے کوفے کے باہر ٹھہر گیا. ابن زیاد نے فوراً جب اس کو اطلاع ملی کہ قافلہ آ گیا تو کہا کہ فوجی تو سارے آ سکتے ہیں لیکن قیدیوں کو بھی باہر روکا جائے, آج کی رات یہ قیدی باہر روکے جائیں. اب ذرا تصور کیجئے, مسلسل مصائب کا سامنا کرتے ہوئے لوگ کھلے آسمان کے نیچے بلا آب و دانہ, یہ لوگ ساری رات بیٹھے رہے. کوفے سے باہر یہ قیدی بیٹھے رہے. صبح ہوئی, بس 2 جملوں کی زحمت ہے. صبح ہوئی, ابن زیاد کا حکم پہنچا کہ اب انتظام کر لیا گیا ہے, قیدیوں کو اب جلوس کی شکل میں لایا جائے, جلوس سجا کر بنا کے لایا جائے. کیسے جلوس بنایا جائے؟ شہیدوں کے سر کہا گیا کہ ان کو نیزوں پہ بلند کرو, نیزوں پہ بلند کرو, اور یہ اہتمام کرو کہ جس بی بی سے کوئی شہید تعلق رکھتا ہے شہید کا سر اس بی بی کے ساتھ ساتھ چلے. یہاں پر مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین کا سر جو رات کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا تھا وہ واپس بھیجا گیا کہ اس کو جلوس میں سب سے آگے رکھنا. وہ سر لے کے لایا گیا, اور جس اونٹ پہ جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی نا اس کے قریب زمین پہ رکھ کے ایک شقی نے اپنا نیزہ سر حسین میں اس طرح سے لگایا کہ زینب برداشت نہیں کر سکی, اپنا سر ٹکرا دیا اونٹ کی پیٹھ کے ساتھ. اے میرے ماں کے چاند, کیا میری ماں نے تجھے اس لیے پالا تھا؟ بس سامعین گرامی, جب یہ سروں کے جلوس نکلنے لگے تو ایک مرتبہ رباب مطمئن تھی کہ حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا ہے, لیکن اچانک نے کیا دیکھا کہ ایک نیزے پہ علی اصغر کا سر نظر آ رہا ہے. رباب دیکھتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی میرے لال
تجھے تو ہم نے خاک میں چھپا دیا تھا کہ دنیا کے ہاتھوں سے محفوظ رہے، ظالموں نے تجھے وہاں بھی رہنے نہیں دیا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلم ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما۔ یا اللہ، بارگاہ حسینی میں ہم جس درس کے حصول کے لیے حاضر ہوتے رہے، یا اللہ اس درس کو ہماری شخصیتوں میں، ہمارے کرداروں میں کسی نہ کسی اعتبار سے اثر پذیر دکھا دے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم غیبت امام میں وہ تمام فرائض ادا کر سکیں جو کسی مومن کی ذمہ داری کے طور پر اس پہ عائد ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے کو حسینی لشکر سے وابستہ کہتے ہیں، ہم قیادت حضرت عباس کے مدعی ہیں۔ پروردگارہ، ہمیں سچ مچ ایسا بنا دے کہ ہم حضرت عباس کے سپاہی کہلا سکیں، حسین کی جماعت کے فرد کہلا سکیں۔ لبیک یا حسین یقیناً ہمارا نعرہ ہے، لیکن اس لبیک میں جس صلاحیت کی ضرورت ہے، جس صداقت کی ضرورت ہے، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ہمارا کردار ویسا نہ ہو جیسا حسین چاہتے تھے۔ پروردگارہ، ہمارے کردار کو ایسا بنا دے کہ بارگاہ حسینی میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ، حسین نے جس دین کا تعارف کرایا ہے، جس طرح سے معاشرے کو بیدار کیا ہے، یا اللہ ہمیں اس بیداری کو قائم کرنے کا وسیلہ بنا دے۔ پروردگارہ، جو یہاں ہیں ان کے فکر و ایمان کی حفاظت فرما، جو دنیا کے ان علاقوں میں ہیں جہاں ان کی جان خطرے میں ہے، ان کی جان کی حفاظت فرما، جہاں ان کے مال کے کوئی درپے ہے ان کے مال کی حفاظت فرما، اور اگر ان میں سے کوئی چیز بطور امتحان تو لینا چاہتا ہے تو پروردگارہ ہمارے تمام امتحان ہمارے جان و مال سے متعلق ہوں، ہمارے دین کا ہمارا امتحان کا ذریعہ نہ بنا دے۔ ہم بہت کمزور ہیں، دین کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پروردگار عالم، ہمیں ہمارے ایمان کی، ہمارے طرز عمل کی حفاظت فرما تا ظہور امام زمانہ۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات.